السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ دی مورل ایشوز. مائی نیم از ایمن ظہیر اور ہمارے آج میزبان ہیں عبداللہ. ان سے میں بہت ہی کانسیپشنل اور بہت ہی کنٹروورسل ٹاپک پوچھوں گی جو ہے عورت مارچ. اور آپ کو پتہ ہے عورت مارچ کے حوالے سے تو بہت زیادہ ٹاپکس نکلتے ہیں، جتنے ٹاپکس نکالو اتنے نکلتے ہیں. ہم آئیے عبداللہ سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ ان کی سناتے ہیں، کچھ اپنی سناتے ہیں. ہاں جی عبداللہ. ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک. بڑا سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں، آپ عورت مارچ کے حوالے سے، فیمنزم کے حوالے سے، عورتوں کے بارے میں بہت سے ٹی وی چینلز کرتے ہیں، حقوق بتاتے ہیں. تو ذرا آج ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آپ کی نشریات کریں ذرا. تو پھر بتائیں کہ آپ عورت مارچ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عورت مارچ اور فیمنزم دیکھا جائے، سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ ہمیں فیمنزم کو سمجھنا چاہیے. جی. فیمنزم کے جو آسان زبان میں جو معنی ہے نا، وہ یہی ہے کہ فیمنزم جو ان سے ایک تحریک ہے عورتوں کی، جس کے اندر عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلوائے جانے کے لیے شروع کی گئی ہے. اور یہ تحریک تو یورپ سے سٹارٹ ہوئی ہے. یہ تو ایسٹرن کنٹریز سے پہلے سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے بعد یورپن ادھر ویسٹرن میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اور چلتی ہی جا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں اب کدھر کو چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ تو پھر بہت زیادہ کنٹروورشل ہے. ہم جیسے جیسے چلتے ہیں باتیں کھلتی جائیں گی. تو عبداللہ مجھے بتائیں کہ آج جو عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، کیا وہ صحیح دیے جا رہے ہیں؟ اگر وہ دیے جا رہے ہیں تو کیا عورتیں وہ صحیح استعمال کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو اس ٹائم ان کے حقوق مل رہے ہیں، بہت حد تک مل رہے ہیں. پاکستان کے اندر مثلا کون سے حقوق آپ بتانا چاہیے؟ کون سے حقوق؟ آزادانہ. ٹھیک ہے، پہلے عورتوں، دیکھیں یہ جو عورت مارچ والا نظام ہے نا، وہ اب سے نہیں، وہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تب کیا تھا؟ تب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تب تو جہالت بہت زیادہ جہالت عروج پہ تھی. سب حقوق عورتوں کو کہاں سے ملے؟ اسلام سے ملے. اب ہمیں کس کے مطابق، ہمیں اسلام کو دیکھ کے اس کے مطابق چلنا چاہیے. خاص طور پہ پاکستان کا مطلب ہی انہوں نے یہ رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ٹھیک ہے، جتنے قوانین ہیں، جتنے حقوق بنائے جاتے ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں اسلام کے مطابق. اس کے مطابق اگر چلیں تو بالکل ٹھیک ہے. جی. تو میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے عبداللہ کہ جیسے کہ آج کل عورتوں کے جو حقوق نہیں دیے جاتے، جو ان کو فراہم نہیں کیے جاتے، جیسے جائیداد میں حصہ ہو گیا، ان کی عزت پامال کی جاتی ہے، ہریس کیا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے ان کا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں ہمارے معاشرے میں، کیوں ہے ہماری جنریشن کیوں اس سائڈ پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جہالت پیدا کرنے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں. جی بالکل. اور یہ سارا جو ان سے سوشل میڈیا، ماڈرن ٹرینڈز کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے نا عورتوں کے حقوق ہے کیا. ٹھیک ہے، تعلیمی حق ہے ان کا، ان کے اختیارات کا حق ہے، حفاظتی حق ہے ان کا، میراث کا حق ہے ان کا، عدالتی حق ہے. ان چیزوں کو دیکھا جائے تو بہت حد تک. اچھا، تو عبداللہ میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے آپ سے کہ ویسٹرن کنٹریز میں عورت مارچ کیسے بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، ویسٹرن کنٹریز میں کیا ویسے ہی پاکستان میں منایا جاتا ہے جیسے ویسٹرن میں ہوتا ہے؟ ویسٹرن مینس پاکستان میں نا، پاکستان میں دیکھیں بہت غلط طریقے سے منایا جا رہا ہے. ویسٹرن کے طور پہ اگر آپ ایسٹرن میں دیکھیں نا، ایسٹرن میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ایسٹرن ایک اس طرح کے ملک ہیں جہاں پہ اسلام بہت کم ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر عورتوں کو ان کے حقوق ویسٹرن کے طور پر زیادہ دیے جا رہے ہیں. اس کو بھی اگر سائڈ پہ ہم کریں، جو بیسیکلی مین چیز ہے، وہاں پر کس چیز کا حق زیادہ مانگا جاتا ہے؟ اسلام کا، پردے کا. ہمیں آزادانہ طور پہ ہمیں پردہ کرنے کی اجازت دیں، ہمیں آزادانہ طور پہ ہر کام کرنے کی اجازت دیں، جو کہ وہاں پہ بہت کم ہے. پاکستان میں بہت زیادہ. لیکن آج کل جو پردے میں بھی رہتی ہے، جو عبایا بھی کرتی ہے، اس کو بھی مرد حضرات گندی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی ہراس کرتے ہیں. اور پھر ماڈسٹ خواتین کی تو پھر بات ہی آپ نہ کریں، ان کو تو پھر چھوڑتے ہی نہیں ہیں ہماری وہاں. دیکھیں، اب یہ بس ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لوگ بس ایک ماڈرن دکھانے کے لیے لباس کی طرف آ جاتے ہیں، لباس اس طرح کے کرنے لگ گئے ہیں. کیا ہر بار عورت کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، عورت
عورت کے نا دو مسئلے ہیں. عورت پتہ کیا کہتی ہے, عورت کو کہتی ہے مجھے حق بھی ملے کہ میں, اب یہ ریسنٹلی جو 8 مارچ پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک بینر تھا, میری شرٹ چھوٹی نہیں ہے, تمہاری سوچ چھوٹی ہے. دیکھیں آپ جب اس طرح کے تنگ چھوٹے کپڑے پہنیں گے, مرد اور عورت کے تو رشتہ ہی اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. اپوزٹ جینڈر سے بالکل, جب وہ اٹریکٹ ہوگا تو اوبویسلی آپس میں جو ان سے وہ ایک دوسرے کو تنگ وہ کر دیتے ہیں. وہ تو بے شرمی ہے نا جو تنگ کرتے ہیں, لیکن اٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب عورت کا یہ کہنا ہے کہ میں لباس بھی جیسا مرضی پہنوں اور مجھے مرد دیکھے بھی نہ. لیکن جہاں اللہ نے عورت کو حیا کا حکم دیا ہے وہاں پہ مرد کو بھی دیا ہے. لیکن آج کل کے مرد اپنی نیچی نگاہ کو ایکو سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہیں کریں گے, یہ ایکو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں آپ بھی ایک مرد ہیں تو اس لیے میں نے کہا یہ آپ کے لیے کوسچن نہیں. ہمارے تو والدین نے یہ نہیں سکھایا, ہمارے والدین نے بچپن سے یہی کہتے تھے سب سے پہلے ماں کی عزت کرو, ٹھیک ہے, پھر عورت کی عزت کرو, گھر والوں کی عزت. عورت کی عزت کیا ہے, عورت میں کیا ماں بہن بھائی سب آ جاتے ہیں. عورت کے بغیر تو مرد مکمل ہی نہیں ہے نا. بالکل اسی طرح عورت کے بغیر مرد نہیں مکمل. عورت نہیں تو مرد کو پیدا کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہر چیز کو اگر دیکھ کے چلے نا, اسلام سارا ہے ہی ہماری رہنمائی کے لیے. اگر ہم اس کے راستے پر چلیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم بھٹکیں یا ہمارے خلاف کچھ بھی غلط ہو. لیکن اگر دیکھا جائے اب پاکستان میں جس طرح ہم چل رہے ہیں وہ بہت غلط طریقے سے ہے. عورتوں کے حقوق کی پہلے بھی بات ہوئی ہے, ابھی میں وہی کروں گا کہ انہیں حقوق ملنے چاہیے, لیکن ان کے جو حقوق ہیں مردوں کے برابر انہیں نوکریاں دی جائیں, مردوں کے برابر انہیں معاشرتی سماجی جتنے بھی حقوق ہیں وہ انہیں ملیں. عبداللہ صاحب یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ عورتوں کو یہ سب حقوق ملے, شانہ بشانہ چلے مردوں کے, لیکن آج کل مرد کہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ہمارے شانہ بشانہ نہ چلے. دیکھیں ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, ان کو برا لگتا ہے کہ یہ عورت ہم سے آگے کیوں نکل گئی ہے. دیکھیں کچھ رسم و رواج خاص طور پہ آپ گاؤں والے علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ بالکل نہیں پسند کیا جاتا کہ ان کی عورتیں باہر نکلیں یا اس طرح جاب وغیرہ کریں. اب جس جگہ پہ مرد کما رہا ہے, اچھا وہ گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہا ہے, میرا نہیں خیال وہاں کی عورت کو نکل کے کوئی جاب کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جاب تو کی جاتی ہے نا اپنی ضرورت, اپنی نیڈس پوری کرنے کے لیے, کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے یا کسی کے کوئی اس طرح کے حقوق ہیں جو اسے نہیں مل پا رہے ہیں وہ لینے کے لیے. لیکن عورت کو تو حق دیا جا رہا ہے, اسلام میں حق دیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ آپ کو نظر آتا. اب اگر دیکھا جائے یہ جو سا ہوا ہے 8 مارچ پہ, یہاں پہ میں نے ایک پروٹیسٹ دیکھا تھا, اس کے اندر اتنا بےہودہ, کبھی مردانہ کمزوری, کبھی یہ اگر اس طرح کی بات ہے آپ کو کھلا کی آپشن ہے, آپ کھلا لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ ہر طرح کا اپنا عدالتی حق لے سکتے ہو. لیکن عدالتی حق بھی عورتوں کو تب ہیں جب مرد اس کو پریشرائز نہ کرے, اس کے بچے نہ لیں. آج کل تو یہ اتنا کامن ہے, اتنے کامن مسئلے چل رہے ہیں, بچے لے لیتے ہیں ہسبینڈز ان کے, اور وہ بیچاری پھر روتی رہتی ہیں, وہ پھر اپنا حق مانگتی ہیں. حق مانگتی ہیں تو عورت مات سے یہ حقوق نکلتے ہیں نا. جب وہ یہ والے حق نہیں ہوں گے تو پھر کیسے چلے گا. دیکھیں حق مانگنا بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, لیکن حق مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. حق ضرور مانگے جائیں, لیکن جو پاکستان میں عورت مارچ ہے آپ نے دیکھی ہوں گی, کافی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ آپ چل جائیں, جو کہ عورتیں ہی عورتوں کے خلاف وہاں پہ بول رہی ہیں, اور وہ اتنا خلاف بول رہی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. کیوں بول رہی ہیں؟ وہ صرف اسی وجہ سے کہ دیکھیں ہر انسان غلط نہیں ہے, ہر انسان کی سوچ غلط نہیں ہے, اس کو غلط بنانے والے ہم ہیں. ماڈرن, بہت زیادہ ماڈرن ہونے والے بھی ہم, بس ایک سوچ ہے, ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے, یار وہ اس طرح ہے مجھے بھی اس طرح ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی طرف دیکھیں ہمارے خاندان میں کبھی کوئی مسئلہ آئے ہی نہ. اچھا آج کل جو حال ہی میں ہوا ہے ہمارا عورت مارچ, اس میں بہت بڑی تعداد میں مرد بھی شامل تھے. بالکل انہوں نے بھی وہاں پہ لیبل لگائے. ایک حضرات سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے, تو وہ کہنے لگے کہ عورت کے بغیر تو ہم مکمل ہی نہیں ہیں. تو آپ کا کیا ہے کہ کیا عورت کے بغیر مرد مکمل ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ تو وہی سوال ہو گیا, کیا ایک عورت مرد کے بغیر رہ سکتی ہے اگر دنیا میں مرد نہ ہو. یہ کافی پچھلے دنوں یوٹیوب وغیرہ پہ اور انسٹا پہ میمز چلتی رہی ہیں اس طرح کی, لیکن یہ ایک بات نا بہت لمبی چل جاتی ہے.
ٹھیک ہے. میمز تو پھر ہمارا پاکستانیوں کا کلچر بن گیا اب. لیکن اگر دیکھا جائے نا کسی ایک طریقے کے ساتھ تو کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے. اچھا میں حال ہی میں بہت ثانیہ ہوا تھا جو اچرا میں ہوا تھا, میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی. اچرا میں حال ہی میں ایک لڑکی تھی, اس نے اپنی شرٹ کے اوپر عربک ورڈز لکھے ہوئے تھے جو کہ ان کو لگا, لوگوں کو لگا کہ وہ قرآن پاک کے ہیں ورڈ. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے, کیا کیسی یہ معاشرے میں جہالت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس چیز پہ زیادہ ڈبیٹ نہ ہی ہم کریں, نہ ہی بات کریں تو وہی بہتر ہوگا. عبداللہ صاحب آپ ویسے تو ٹی وی پہ بہت بڑھ چڑھ کے عورتوں کے بارے میں بولتے ہیں, ہمیں کچھ یہاں پہ بھی ناظرین کو بھی کچھ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. یہ تو بڑا نہیں, میرے لحاظ سے دیکھیں ہر چیز کو ایک طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے جی, ٹھیک ہے. اب معاشرہ اس طرح کا آ گیا کہ ہر انسان ایک چیز کو اس طرح سوچنے لگ جاتا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں کیا اس طرح کی بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. نہیں آپ کا اس پہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے کیوں ہولی قرآن کے ورسز کو سمجھا, کیوں وہ ہے جہالت. اگر انہیں پھر وہ عورت پہ خون کے پیاسے ہو گئے تھے کہ وہ اس کو مارنے پہ تل آئے تھے. اگر انہیں اتنی تعلیم ملی ہو تو اس طرح ہو جی, وہ تو اپنے اپنے ہے نا کہ کس کو کتنا شعور ہے, شعور کی بات آ جاتی ہے. جب تک لوگوں کو شعور نہیں ملے گا اس چیز کا وہ تو اس طرح کریں گے نا جی. اب انہوں نے اگر اس طرح کی چیز پہلے دیکھی ہو, پہلے پڑھی ہو تو وہ نہ کریں. یہ ٹرینڈ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹرینڈ آ رہے ہیں کپڑوں میں, کیونکہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا جی, پہلے کبھی نہیں, پہلے نہ اس طرح سوٹ کے اوپر کپڑوں کے اوپر عربک لکھی ہوئی نہ بالکل. تو جب اس طرح کی نئی چیز آتی ہے نا تو لوگوں کے اندر عجیب قسم کا جذبہ آتا ہے. اگر یہی شرٹ کوئی لڑکا پہنا ہے اور اس کو کہ یہ تو کوئی ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے, تو میں اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہاں کی سوچ بہت گندی ہے. انہیں بس ہاتھ اٹھانا آنا ہے, انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے جس طرح کا مرضی ہو. وہ ایک صرف جہالت ہے, ان کا طریقہ اس طرح کا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہماری تاریخ میں. یہ بہت افسوسناک واقعہ ناظرین کہ وہ اس لڑکی کی شرٹ پہ لوگوں کو لگا کہ وہ عربک ہولی قرآن کے ورسز ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. لوگوں میں بہت زیادہ یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے نا. اچھا میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے عبداللہ کہ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ 1 سال 2 سال پہلے ہوا تھا موٹر وے کا, کہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ریپ کیا گیا تھا. دیکھیں تو یہ ریپسٹ, یہ ہراسمنٹ, یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے. اس لیے تو بیچاری عورتیں روتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حقوق دیں. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس چیز کے اوپر انہیں حقوق مل بھی رہے ہیں. اب جتنے مرضی گورنمنٹ بڑھی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک دم اس چیز پہ قابو نہیں پا رہی. اس کے اوپر بھی کتنی زیادہ تنظیمیں بنا دی گئی ہیں. عورت ایک فون کرے فوراً اس کے بعد FIA بھی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کر رہی ہے. تھوڑا سا بھی ہراس کریں آپ, کوئی بھی کسی کے ساتھ بدفعلی کر لیں تو فوراً آپ کے اوپر کیس ہوتا ہے اور اس کا ایکشن بھی بہت زیادہ لیا جاتا ہے. لیکن جو وہ واقعہ ہوا تھا وہ تو بہت ہی غلط تھا. اس طرح کا واقعہ چھوٹے بچے ریپ ہو رہے ہیں, ان کے ہراس ہو رہی ہیں عورتیں. دیکھیں ہم نے نا بہت مشکل کر دیا ہوا ہے ہر چیز کو. اگر ہم دیکھیں نا پرانے دور میں اس طرح نہیں تھا. اب شادی کے کانسیپٹ پہ آ رہے ہیں ہم. پہلے شادیاں کرنا اتنا مشکل نہیں تھا, بہت آسان تھا. باپ کے لیے بہت آسان تھا اپنی بیٹوں کی شادی کرنا. اب جب ٹرینڈ بن گیا, جب تک بڑا ہال نہ ہو, ٹھیک ہے, جب تک اچھا کھانا نہ ہو, گاڑی پیسہ نہ ہو, تب تک شادی کرنا مشکل ہے. دیکھیں ایک باپ نے اپنی ساری عمر لگا دی اس بیٹی کو پالتے پالتے, اور وہ انہی باپ سے اتنا کچھ مانگ رہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. وہ دیکھیں وہ جہیز کی بات آ جاتی ہے. جہیز مانگنا تو ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ لیکن ہمارے مرد حضرات تو منہ بھاڑ کے کہتے ہیں ہمیں تو بھائی سیوک چاہیے, ہمیں تو بھائی ویگو چاہیے. ہے ابھی بھی معاشرہ دیکھیں وہ جہالت ہے نا, جہالت ہے. جتنا مرضی جو مرضی کر لے, پہلے اس طرح نہیں تھا. اب ایک سوچنے والی بات ہے, ایک جو انسان ایک مرد ہے جس کی تنخواہ ہی 15,000 20,000 زیادہ لگا لیں 30 لگا لیں آپ, 30,000 روپیہ آج کے زمانے میں تو 30,000 جی کچھ بھی نہیں ہے.
وہ تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ 30,000 جاتا کیا ہے. 30,000 روپیہ اس نے اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے, گھر چلنے چھوڑیں. کیا اس طرح کے انسان کے ساتھ کوئی ملتا ہے شادی کے والا؟ آج کل تو ایک سوچ بن چکی ہے نا. اب لڑکیاں ہیں جی, لڑکیاں اب دیکھتی رہتی ہیں, اکثر چھوٹے بچے میں نے خود دیکھا ہے, ولاگنگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, جی, ٹھیک ہے, ان میں ایک سوچ ان کی پیدا ہوتی ہے, جی, آ رہے ہوتے ہیں جی. اب دیکھو ہر بندہ امیر نہیں ہے, جی, ہر مرد امیر نہیں ہے, ہر عورت امیر نہیں ہے. آ رہے ہوتے ہیں آج میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ گفٹ دیا, آج میرے ہسبینڈ نے یہ گفٹ دیا. لیکن دیکھیں اگر اس چیز کو سوچ کے چلیں گے, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لڑکیوں کے اندر یہ خیالات آتے ہیں پھر کہ سیم اس طرح میرے ساتھ بھی ہو, کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب جہیز کی بات آتی ہے تو لڑکے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہاں تم کرو, تم مانگو, ان سے روکتے نہیں ہیں وہ. بس وہ یہ تو کچھ گھر والوں کا بھی ہوتا ہے, کچھ اپنا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, شکر ہے اب پہلے سے کافی بہتر ہے یہ چیز, لیکن جہالت ابھی بھی ہے. جہالت دیکھیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, ماڈرن بالکل ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, سندھ والی سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پر ابھی بھی اس طرح ہے. تو میں اب آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں کہ کیا آپ عورت مارچ کے اگینسٹ جا رہے ہیں یا عورت مارچ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں میں, اور اگر آپ کو ان فیوچر کوئی موقع ملا تو کیا آپ عورت مارچ کی ریلیوں میں شرکت کریں گے؟ دیکھیں عورت مارچ کے میں خلاف نہیں ہوں جی, لیکن میں عورت مارچ کے ساتھ بھی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک. کیونکہ جو پاکستان میں عورت مارچ ہے نا, ہاں کیونکہ جو پاکستان میں عورت مارچ ہے نا, وہ میرے لحاظ سے وہ بالکل فضول ہے. عورت مارچ ہونی چاہیے, عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, ٹھیک ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. اور اگر اس طرح کا کوئی بھی پروٹیسٹ ہوگا میں جاؤں گا. لیکن جب اس طرح کا ہوگا جس طرح یہاں پر پاکستان میں ہو رہا ہے, پروٹیسٹ کے نام پہ ڈانس کیے جا رہے ہیں اور فضول قسم کے بینرز بنائے جا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے پروٹیسٹ میں جانا چاہیے. وہ بینرز تو وہ اپنے لیے, آپ کو بتانے کے لیے, اپنی بات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں ہوتے سمجھانے کے لیے ہیں, لیکن اگر ایک حد تک دیکھا جائے نا, یہ سارا کا سارا جو ہے ایک مرد کی نفرت سے لے کے پردہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے کپڑوں کے بعد کھانا بنانا, کھانا گرم کرنا, اس پہ آگے ختم ہو جاتا ہے. حقوق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا یہی صرف عورت کے حقوق ہیں؟ عورت کو تو حقوق چاہیے نا کہ اسے مرد کی برابری آنی چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عورت مارچ ملک میں ہونا ضروری ہے؟ ہاں ملک میں ہونا ضروری ہے, لیکن اس طریقے سے ہونا ضروری نہیں ہے جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے. یہ بہت غلط ہے. اور تو عورتوں کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ آپ لوگوں مرد حضرات تک صحیح طریقے سے پہنچایا جائے؟ دیکھیں اس طرح کی اگر مزید بات کو لمبا کروں گا نا تو کافی باتیں نکلیں گی, اور عوام تو ایسے ہی پیچھے پڑ جاتی ہوتی ہے اس طرح کی بات کے. دیکھیں پچھلے دنوں نا پروٹیسٹ جو سب ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں ہوئے, جی, وہ پروٹیسٹ دیکھیں آپ لوگ, جی, ٹوٹلی جتنی وہاں پہ عورتیں ہیں سب حجاب میں ہیں. اچھا تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے کہ عورتیں حجاب میں کیوں نہیں پروٹیسٹ کریں؟ حجاب میں, ہاں ظاہری بات ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے. دیکھیں لباس پہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں پہنا, تم نے یہ کیوں پہنا, لیکن اسلام کے مطابق ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کرنا جو ہے نا وہ آپ کو 100 طرح کی بری نظروں سے بچا سکتا ہے. لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. اسلام میں نہیں جائز. اسلام نے بھی جو لباس کا حکم دیا ہے نا, اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کسی کو فورس کریں. فورس کرنا تو وہاں پر بھی نہیں لکھا ہوا. جی تو اب آگے لے کے چلتے ہیں اس کو اور بات کو. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا عورت مردوں کی طرح مزدوری کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں یہ تو اب آپ ساری خواتین کو چیلنج کر رہے ہیں, دیکھ لیں. نہیں دیکھو, اب ایک عورت کو کہہ دیا جائے کہ جیسے مرد ہیں وہ 10 اینٹیں اٹھا کے تیسرے چھوٹے فلور تک جاتے ہیں, عورت کے لیے کرنا بہت مشکل ہے. عورت دیکھیں بہت زیادہ ایک سینسٹیو ہوتی ہے. ذرا آرام سے کیجیے کیونکہ نہیں, میں اس حق میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری نظر میں صحیح ہوں. میرے نظریے سے دیکھیں کہ عورت مزدوری ایز اے پروفیشنل, ایز اے ٹیچر وہ مزدوری کر رہا ہے.
بالکل کریں. وہ صبح آتا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, شام کو چلا جاتا ہے, وہ ایک عورت ہے, اس کے پیچھے بھی ایک فیملی ہوتی ہے, اس کے بھی گھر بار ہوتے ہیں, اس کے بھی صحیح 100 مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مزدوری ہے. مزدوری یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ دیکھیں مزدوری اٹھائیں اور ادھر لے کے وہی جائیں. بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو عورت ہے نا جی وہ مرد کی نسبت بہت زیادہ سینسٹیو ہے. جی ٹھیک ہے, ایسے بہت سے کام ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے. اچھا, وہ کون سے کام؟ بچے پیدا کرنا, کھانے بنانا, ٹھیک ہے, گھر کی کھانے تو دیکھو مرد بھی بہت اچھے بناتے ہیں, لیکن گھر کو ذرا سنبھالنا نا وہ عورتوں کے اوپر. اور ویسے مردوں کو تو کپڑے بھی دھونے چاہیے, کھانا بھی بنانا چاہیے, سب مرد کر لیتے ہیں. مرد کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل یاد کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں. یہاں سے جو بیچارے جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے باہر, ان کے حالات دیکھیں کبھی, جی وہ بیچارے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. وہ کس لیے کرتے ہیں؟ مرد ہمیشہ کس لیے کماتا ہے؟ کل کو اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دیکھیں ایک شخص کے ساتھ یہاں پہ ہوتا ہے نا کچھ, تو کہہ دیا جائے ساری عورتیں ایسی ہیں. جی ایک مرد کے ساتھ ہو جاتا ہے نا, کوئی غلط کر دیتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں سارے مرد ہی ایسے ہیں. سب کو ایک لائن میں رکھ کے رگڑ دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے نا. یہ تو پھر جب ایک لڑکی بے وفا گئے تو جی ساری بے وفا ہیں. یہ تو پھر معاشرے کا المیہ ہے بھائی, ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کے ساتھ کنٹروورشل کر کے بہت مزہ آیا مجھے, میرے میزبانوں, میرے دیکھنے والوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.